کرتے ہیں لیکن یہ کہیں گے کہ بڑی دیر کر دی مہربانی. یہ کہوں گا کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے بعد ہی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی وارداتیں ہوئی، اور میرے خیال میں آپ کو معلوم ہوگا جموں میں کتنی وارداتیں ہوئی، اور آج بھی جہاں تک سیکورٹی معاملات کا تعلق ہے یہ ایل جی صاحب کے نگرانی میں دیکھا جا رہا ہے، اور سب لوگ ہم ذمہ دار ہیں کہ امن قائم ہو، بہتری آ جائے حالات میں، اور یہ جو وارداتیں ہو رہی ہے افسوسناک ہے، اور سرکار کی خاص طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری بن جاتی ہے کیا یہاں کی سرکار کو بھی اعتماد میں لے، یہاں کے لیجسلیچرز کو اعتماد میں لے. لیجسلیچرز کے تعاون کے بنا شاید جو راستہ ہے وہ ہموار ہوگا نہیں امن عمل کا، اس لیے مناسب ہوگا کہ لیجسلیچرز کو بھی ان کی مشاورت یا ان کے ساتھ تال میل وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. بہرحال سیکورٹی معاملات تو اپنی جگہ، ہمارا یہ ماننا ہے کہ نئی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کو پورا کرنے کی طرف زیادہ توجہ دے، عملی قدم اٹھائے. ابھی وقت گزرا نہیں ہے زیادہ، لیکن آنے والے وقت میں عوام کی توقعات ہے، بجلی کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، یا یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر کوئی راستہ ڈھونڈیں گے، کچھ ریلیف ملے، کچھ راحت ملے ہمارے عوام کو. وہی توقع ہے ہمارے عوام کی اس سرکار سے، لیجسلیچر. میں کہاں کہتا ہوں، لیکن ان سے بھی اگر کبھی ملاقات ہو جائے جو کرواتے ہیں ان سے بھی کہیے کیا اب بہت ہو گیا، اب تو امن چاہیے، سانسیں لیں ہم. اور یہ جو بھڑکاؤ ہے، بارود ہے، بہت دیکھا ہے ادھر سے ادھر سے، ہم کو کچھ جینے کا حوصلہ بھی ملنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عوام کو. یہی ہماری کوشش رہی. سر ایک سوال، دیکھیے میں نے جو آج پھر میں اسی بات پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اگر سیاستدان ایمانداری سے کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے قوم کی، اپنی زبان کی خدمت کر سکیں. اس کے لیے ایمانداری سے اٹھنا ہے، بولنا ہے، کام کرنا ہے. جب تک ہم ایمانداری سے یہ کام نہیں کر گے تو یہ دن بہ دن اس کا زوال آتا رہے گا. دیکھیے ہم صرف پامپٹ شو پہ لگ گئے. جب سے حکومت بن گئی تو ہم صرف ٹی وی پہ آ گئے، فوٹو شاٹ پہ آ گئے. ایس کے آئی سی سی میں صرف ہم نے وہ لوگوں کو، بڑے بڑے کچھ چند لوگوں کو بلا کے ہم نے وہ BTK کی اور ٹی وی پہ دکھایا، چینل پہ ہم اسی میں لگ گئے. تو جو بیسک کام ہے ہمارا، جب ہم آتے تو ہم تھوڑا سا دیکھتے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کیا ہے، سیکورٹی کی پوزیشن کیا ہے، آپس میں جو ایجنسیاں ہیں یا آپس میں جو بڑے بڑے فوج کے یا ملٹری کے یا پولیس کے آفسرس ہیں، ان سے ہم نے کبھی بات چیت کی نہیں ہے. نہ ان سے ہم نے ابھی تک، میرے خیال میں ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی بات چیت ان کے ساتھ کوئی نہیں، کہیں نہیں بیٹھے ہیں. تو یہ جو فقدان ہے آپس میں اپنی اپنی جو رسک کشی ادھر کی اور ادھر کی ہے، اس سے تو فوج 9 لاکھ ہے تو لوگ بھی 50 لاکھ 1 کروڑ کے ہیں نا یہاں. اگر وہ فوج 9 لاکھ ہے، کشمیر کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 1.5 کروڑ ہے، اور ہمارے دشمن بھی بہت ہیں. تو اس کو خیال رکھنے کے لیے ہمیں پرائرٹی اسی کو دینی ہے کہ ٹھیک ٹھاک لوگ چلے، بزنس ہو جائے، ریلیف ہو جائے سب لوگوں کو. تو تب ہی ہو جائے گا جب ہم سیریسلی اس چیز پہ دھیان دیں گے. تو میرے خیال میں ان کو اس چیز پہ دھیان دینا ہوگا. اگر ہم آج کہہ رہے ہیں کہ شاید کھانیار میں جب یہ ہوگا تو کل بڑگام میں بھی ہوگا، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم ایک چیز سے جونج رہے تو دوسری چیز پہ آ گئے. لیکن ہم جو سیاستدان ہیں، ہم اپنی کرسی کو پیچھے اس کو سیو کرنے میں لگے ہیں. لوگوں کے لیے ہم یہ کام ابھی جو ہمارے لیے ابھی پریارٹی ہے ہی نہیں. ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے پولیس اینڈ آرمی پہ، تو ان نے چھوڑ دیا ہے لوکل گورنمنٹ پہ. تو ہم اسی چکر میں پھنس رہے ہیں آپس میں، یہ ادھر کریں گے، یہ ادھر کریں گے، اور اچھا جو ہوگا وہ نہیں ہو پاتا ہے. سے نوازا جانا ہے. گلزار احمد دیوا صاحب.